دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو ایرانی نسل کے تھے۔ آپ کا باپ آتش پرست تھا، آگ کی عبادت کرنے والا آپ کا باپ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے اندر میں بھی شمار فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آتش پرست کے گھر میں آنکھ کھولی اور اس گھر کے 4 حویلی کے اندر ہی میرے باپ نے آتش کدا بنوایا تھا جس کا میں ذمہ دار تھا۔ ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی نہ بجھنے کی، اور آگ کا عبادت بھی میں کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی کہ میں گھر سے باہر جاؤں، لیکن مجھے ایک جستجو تھی۔ مجھے دل ہی دل میں یہ کہی جا رہی تھی جو میں یہ کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ حق نہیں ہے، اور جستجو کی وجہ سے میں اندر ہی اندر گھٹن ہی محسوس کر رہا تھا اور میرے اندر اضطرابی کیفیت رہتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے کھیتوں میں جو مزدور کام کر رہے تھے انہیں کوئی پیغام دینا تھا۔ پیغام کو دینے کے لیے والد کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے مجھے گھر سے نکالنا پڑا۔ پیغام بہت ضروری تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن میرے والد نے مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دی اور مجھے کہا کہ سیدھا کھیتوں میں جاؤ اور پیغام دے کر واپس سیدھا آ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں راستے میں جا رہا تھا تو مجھے راستے میں بہت بڑا مقام نظر آیا جس سے آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں وہاں کھڑے ہو کر ایک آدمی سے پوچھا یہ آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا یہ ایک گرجا گھر ہے، اندر عیسائی ہے اور وہ عبادت میں مصروف ہے، یہ ان کی عبادت گاہ ہے اور وہ عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے میرے قدم مقام یعنی گرجا کی طرف بڑھے اور میں اندر گیا۔ میں نے ان کا عبادت کا انداز دیکھا اور یہ اپنے رب کی عبادت کس طرح کر رہے تھے، مجھے اس کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نہ چاہتے ہوئے وہاں پر روکا رہا۔ شام ہوا، جب وہ گرجا بند کرنے لگے تو میں گھر کی طرف لوٹا گیا۔ جب میں گھر آیا تو مجھے والد نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے آدمی ادھر ادھر بھیجے تھے۔ جب میرے والد مجھے دیکھتا ہے غصے سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور بڑی تیش میں آ کر مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا اور تم کہاں گئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے صاف صاف بات کہہ ڈالا۔ میں راستے میں جا رہا تھا، مجھے ایک گرجا نظر آیا اور جب میں اندر گیا تو مجھے اس کی عبادت بہت پسند آیا ہمارے دین سے، اور میں نے دین مسیح اختیار کر لیا۔ والد نے غصے سے کہا کہ تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ان کا دین ہمارے دین سے افضل ہے؟ ہمارا دین سب سے افضل ہے، لہٰذا آئندہ کسی کی بات یا کسی کے پاس مت جانا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کہہ دیا کہ آگ کو ہم جلاتے ہیں، اس آگ کو ہم بھڑکاتے ہیں، لکڑیاں ہم ڈالتے ہیں، بجھ جائے تو جل نہیں سکتا، تو پھر اسے جلانا پڑتا ہے، تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں خالق اور مالک اور ہمیں پالنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس سے افضل ان کا دین ہے۔ جب میرے والد نے میری باتیں سنی تو وہ غصے سے تیش ہو گیا اور مجھے پکڑ کر زنجیر کے ساتھ ایک کمرے میں ڈال دیا۔ کسی طرح میں نے ایک پیغام ان گرجا والوں کی طرف بھجوا دیا، جب کوئی قافلہ یہاں پر آئے، وہ قافلہ جو دین مسیح کے مرکز پر واپس جانا چاہتا ہو تو مجھے اطلاع کر دینا کہ میں بھی ان قافلے کے ساتھ جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ ملک شام سے ایک تاجر آئے، پادریوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اطلاع دی کہ فلاں دن یہ قافلہ واپس جائے گا، تم تیار رہنا اور تمہیں وہاں پر علم اور حق مل جائے گا۔ چنانچہ جب قافلہ کی جانے کا وقت آیا تو میں نے کسی طرح سے وہاں سے نکل کر بھاگ گیا اور ان قافلے سے مل کر ملک شام آ گیا، اور وہاں مجھے گرجا میں سب سے بڑے پادری سے ملا۔ میں نے اسے کہا مجھے حق کی تلاش ہے، اس نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی اور اپنا دین مسیح سکھانے لگا۔ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پادری تھا وہ بہت ریاکار اور بدکار اور عیش و عشرت والا شخص تھا۔ جب بڑے بڑے لوگ صدقہ لاتے ان سے کہتے کہ ان کو غریبوں میں تقسیم کرو، تو وہ تقسیم کرنے کے بجائے وہ اپنے لیے جمع کرتا۔ دولت کا شوقین تھا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ پادری مر گیا اور لوگ اس کا جنازہ پڑھنے لگے تو مجھ سے رہا نہ گیا جو وہ کرتوت کرتا تھا۔ میں نے جنازے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا یہ بہت ظالم آدمی تھا جو آپ دولت دیتے تھے، غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے وہ خود جمع کرتا تھا، جس پر لوگ بہت غصہ ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے سے کہا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو ثبوت دکھایا جب اس نے زمین کے اندر وہ سونا جمع کروائے تھے، سب کچھ میں نے اسے دکھایا۔ اس وقت جب اس نے میرے دلیل دیکھے اور دعویٰ سنا تو انہوں نے پھر اسے دفن نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہیں چوک میں لٹکا کر پھانسی کر دیا۔ اس نے اپنے گرجا میں سب سے نیک انسان کو اس گرجا کا پادری بنایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ان سے بزرگ انسان کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر وقت اپنے دین مسیح میں مصروف رہتا، بہت پرہیزگار تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ دن میں ان کے پاس رہا، کچھ دن کے بعد جب اس کی وفات کا وقت آیا تو ہاتھ باندھ کے کہا میں نے کہ مجھے حق کی تلاش ہے، مجھے حق نہیں ملا، اب میرے کہیں اور جگہ رہنمائی کر دے، اب تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے وہاں سے موصل بھیج دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہاں سے میرا سفر شروع ہو گیا، میں اپنے علاقے سے شام آیا، شام سے موصل آیا، موصل سے نصیبین بھیجا۔ نصیبین ترکی کا ایک شہر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ عرصے میں نصیبین میں رہا، پھر وہاں سے مجھے روم بھیجا گیا۔ جب اموریہ آیا تو اس پادری سے میں دین مسیح بھی سیکھ رہا تھا اور بقیہ کا کام کاج بھی شروع کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محنت کر کے میں نے بہت سارے بکریاں جمع کر لی۔ کچھ دن کے بعد یہ راہب، یہ پادری بھی مرنے لگا تو میں نے اسے کہا میرے رہنمائی کرو۔ میں اپنے علاقے سے شام آیا، شام سے موصل آیا، موصل سے نصیبین آیا، نصیبین سے اموریہ آیا، اب یہاں سے کہاں جاؤں، مجھے حق کی تلاش ہے، ایک اضطرابی کیفیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پادری نے کہا ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایسا شخص کی پتہ دیتا ہوں ہماری کتابوں میں ہم پر، ہمارے نبیوں پر نازل کی گئی ہے، وہ یہ ہے اور تجھے حق کی تلاش ہے، حق طلوع ہو چکا ہے، حق آ گیا ہے مکہ کے اندر، اب یہ دن ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر میں آنے والا ہے، جیسے کیسے تم ہو سکتے ہو تم ان کھجوروں والے شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں حق کی تلاش مل جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے حق کی 3 نشانیاں بتائی، ایک یہ ہے کہ صدقہ نہیں لے گا، دوسرا نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ قبول کرے گا، اور تیسری سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اندر پہلے سے اضطرابی کیفیت تھی اور اس کی باتیں سن کر اور بھی بے حال ہو گیا، مجھے وہاں تک پہنچنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا اس کھجوروں والے شہر کی طرف، تو میں نے اس قافلے سے ہو گیا، بنی کلب کے سوداگر تھے، میں نے انہیں کہا مجھے اپنے ساتھ لے چلو، انہوں نے کہا کیا موازنہ دو گے؟ میں نے کہا میرے یہ بکریاں ہیں اور گائے ہیں، یہ سارے آپ لے لو اور مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ بنی کلب کے سوداگر تھے اور مجھے اپنے ساتھ لے آئے، اور جب مجھے وادی حجاز تک پہنچا تو مجھے مارنا شروع کر دیا اور مجھے مار کر ایک یہودی پر بیچ دیا۔ یہودی نے مجھے خرید لیا، وہ یہودی وادی قرا کا رہنے والا تھا۔ یہودی مجھے پر وادی قرا میں لے آئے، یا کام و کاج کرواتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا، یہ جو یہودی ہے ان کے پاس ایک دن ایک دوست آیا اور اس کو میں پسند آیا جو وہ بنی قریظہ کا رہنے والا تھا، اور یہ بنی قریظہ مدینہ شریف کے اندر قبیلہ ہے، تو اس نے مجھے اس یہودی جو وادی قرا کا رہنے والا تھا اس سے خرید لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں حق ملا، کہاں سے کہاں پہنچا، میں نے کھجوریں دیکھی اور مدینہ آیا، میرے سینے میں ٹن پڑی، میری آنکھیں چلک پڑی، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا۔ فرماتے ہیں میری آنکھیں چلک پڑی، کھجوریں دیکھی، میں نے حق کی تلاش کی، کتنی جستجو کی، کتنی مشقتیں برداشت اور کتنی تکالیفیں دیکھی، کتنی محنت کی، اور آخر میں کیسے میں اس مدینہ طیبہ میں آیا، لیکن ابھی بھی مجھے منزل نہیں ملا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں لوگ ذکر کر رہے تھے اس یہودی کے پاس آ کر بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہوا ہے، اس نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اب وہ
ہجرت کر کے مدینہ میں آ رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے اور اس کے ماننے والوں کا بھی کہنا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ دن پھر آ گیا جس دن اس یہودی کے پاس اس کا کوئی رشتہ دار پیغام لے کر آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجور کے درخت کے اوپر میں چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا، نیچے وہ کہتا ہے کبائی کے وادی میں وہ آ گیا ہے، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کے پاس جا کر اس کا دین قبول کر رہے ہیں، دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اس کے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں، اس کا دین قبول کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا عشق پہلے سے ہی مجھے اندر ہی اندر تڑپا رہا تھا، جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو میں اس کھجور کے درخت سے نیچے اترا اور میں نے آگے جا کر کہا کہ یہ وہ محمد آ گئے ہیں جو خود کو نبی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے آقا کا نام مبارک لیا تو اس یہودی نے مجھے تپڑ مارا، اس نے کہا تجھے اس سے کیا کام، تو اپنا کام کر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ اللہ کر کے مغرب کے شام کو اپنے آقا سے کھجوریں لی اور وہاں پہنچا، میں نے کہا میں کیا دیکھتا ہوں، ارد گرد اس کے ماننے والے تھے، اندر بیٹھا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے ستاروں کے بیچ چاند طلوع ہوا ہو، اتنا خوبصورت اور نورانی چہرہ اور بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ اور اتنا خوبصورت انداز بولنے کا۔ فرماتے ہیں میں آگے گیا، مجھے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردیسی ہے، تو لہٰذا میں آپ کے لیے کچھ کھجوریں لے کے آیا ہوں، آپ یہ صدقہ قبول فرمائیں کیونکہ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، میں دیکھنا چاہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے صدقہ قبول نہیں فرمایا، انہوں نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ جو ان کے ارد گرد موجود تھے ان کو دے دیا اور خود ایک کھجور بھی نہیں کھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مراد پوری ہو گیا، اگلے دن پھر میں آیا، پھر میرے پاس کھجوریں تھی، آج آ کر میں نے کہا کہ یہ کھجوریں ہے اور یہ ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میرا دوسرا سوال بھی پورا ہو گیا، انہوں نے تحفہ قبول فرمایا، خود بھی کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی کھلایا۔ مجھے سمجھ آ گیا اے سلمان جس حق کی تجھے تلاش ہے وہ حق تیرے سامنے بیٹھا ہے، لیکن ابھی بھی ایک نشانی باقی تھی، اس نشانی کی جستجو میں اگلے دن پھر اس مجلس میں آ گیا، اب میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا اور انہوں نے اپنے کندھوں پر کاشانۂ مقدس کالی کملی چادر لی ہوئی تھی، میرا دل تھا کہ کسی طرح یہ چادر ہٹ جائے، ہوا چلے اور میں ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی جستجو میں تھا اور بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ میری طرف کر کے کہتے ہیں اے سلمان تجھے تیری پہلے کی 2 نشانیاں پوری ہو گئی ہے، تو نے تیسری دیکھنی ہے تو آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھ لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خود یہ بات تھی، انہوں نے خود مجھے بلایا اور چادر ہٹا دی، میں نے مہر نبوت دیکھی اور میں وہ مہر نبوت چومنے لگا، میری آنکھیں رو پڑی، میں کہاں سے کہاں آیا، میں نے کتنے درد دیکھے، کتنے دھکے کھائے، کتنی محنتیں کی اور کتنی مشقتیں برداشت کی، آج میرا حق میرے سامنے ہے، آج مجھے میری منزل مل گئی ہے، میں مہر نبوت کو چومتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے سلمان آگے آ جاؤ، میں آگے آ گیا، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور مجھے کلمہ پڑھا کر مجھے اپنے ساتھیوں میں شامل کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سکون آ گیا اور مجھے قرار آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھے حکم دیا اے سلمان اپنے آپ کو مکاتب میں شامل کر لو، یعنی اپنے آقا سے کہو کہ وہ جتنے پیسے چاہتا ہے اس کو دے کر خود کو آزاد کر لو۔ یہودی نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزادی کرنے کے لیے 40 اوقیہ سونا اور 300 درخت کے کھجور لگانے کا مطالبہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ آزادی کے لیے 40 اوقیہ سونا اور 300 درخت لگانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو میرے دینی بھائی تھے، کسی نے مجھے 10 درخت اور کسی نے 20 اور کسی نے 30 درخت دیے، اسی طرح 300 درخت پورے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سلمان جاؤ کودے کھودو، تمہارے درخت میں خود لگاؤں گا۔ اسی طرح میرے ساتھ میرے آقا اور میرے بھائیوں نے میری مدد کی، اسی طرح 300 درخت لگائے گئے۔ فرماتے ہیں درخت بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے کیونکہ انہیں ہاتھ کسی کے لگ گئے تھے۔ فرماتے ہیں یہ شرط بھی پوری ہو گئی۔ دوسری شرط 40 اوقیہ سونا، وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک انڈے کے برابر سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلمان کو دے دو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ سونا مجھے کم لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم لے جاؤ، پورا ہم کریں گے۔ لہٰذا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ سونا یہودی کے پاس لے گیا، چنانچہ یہودی نے 40 اوقیہ سونا لے لیا اور جو باقی بچا وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو واپس دے دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں میں اپنے نبی کے بقایا سونا جب میں نے ہاتھ میں لے لیا تو یوں محسوس ہو رہا جیسے اس سے کسی نے رتی بھر سونا بھی کم نہیں کیا ہے، پیچھے والا بھی ویسے کا ویسے باقی رہا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا وہ سونا۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت سے مشکلات اور تکلیف کے بعد میں نے اپنا منزل پا لیا۔ تو یہ تھا ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارا آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔